ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا تھا۔ مامون رشید اس کا نام تھا۔ بہت بڑا زمانے کا خلیفہ تھا۔ سفر کے دوران ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو عربی بہت اچھی طرح لکھتا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ شخص یہودی ہے، پیدائشی عربی ہے یا عربی سیکھا ہے اس کا علم نہیں، لیکن اس کے خطوط، اس کی کتابت پرنٹ جیسی تھی۔ مامون دیکھ کر تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بہت اچھا لکھتا ہے، اسے بلا لاؤ۔ اسے بلا کر لایا گیا۔ مامون رشید نے اسے کہنے لگا کہ دیکھ، تیری تحریر بہت اچھی ہے، میں تجھے اپنا پی اے، پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر منتخب کرتا ہوں۔ لاکھوں دینار و دراہم بطور تنخواہ ملیں گے۔ مجھے اچھی خط والے کی ضرورت ہے، اچھی کتابت والے کی ضرورت ہے۔ میرے خطوط وغیرہ لکھنے اور جواب دینے کے لیے مجھے ایک باکمال کاتب کی ضرورت ہے، اس لیے میں تجھے اپنا کاتب منتخب کرتا ہوں۔ تو وہ شخص برجستہ کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا ہوں، یعنی میں اسے قبول نہیں کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم مسلمان ہو، ہم یہودی ہیں، بلا کر لے جائیں گے، تنخواہ سب دیں گے، آخر میں کہیں گے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں میری کمائی کے واسطے، میرے دھندے کے واسطے اپنے مذہب کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس وقت میں جو موجودہ حاضرین تھے وہ افسوس کا اظہار کرنے لگے کہ اتنا بڑا خلیفہ وقت، بہت بڑا چانس مل رہا ہے، بہت بڑا موقع ہے، لیکن وہ انکار کر رہا ہے۔ خیر، سب چلے گئے، جدا جدا ہو گئے، بادشاہ بھی چلا گئے، خلیفہ بھی چلے گئے اور وہ یہودی بھی چلا گیا۔ چند سالوں کے بعد حج میں اسی آدمی سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کون؟ جو کاتب تھا، وہ کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگ رہا تھا۔ تعجب کر کے اپنے ساتھیوں سے مامون رشید نے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ وہ یہودی ہے، وہ کیسے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے؟ پوچھنے پر معلوم ہوا، وہ خود کہنے لگا، یہودی خود اپنی زبان سے کہنے لگا مامون رشید سے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ایک اچھا کاتب ہوں، میرا خط بہت عمدہ ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آسمانی کتابیں میں اپنے خطوط میں نقل کروں، اپنی کتابت میں لکھوں۔ تو میں تورات مکمل لکھا، اپنی کتابت میں بہترین انداز میں اسے لکھا۔ لکھنے کے بعد یہود کے بڑے لوگوں کے سامنے میرا یہ مخطوطہ پیش کیا، تو انہوں نے لے کر مکمل دیکھنے کے بعد میری تعریف کر کے اسے اپنی لائبریری میں رکھ لیے۔ اس کے بعد میں اپنی کتابت سے انجیل کو لکھا۔ لکھنے کے بعد، وہ مکمل لکھنے کے بعد پادری عیسائیوں کے بڑوں کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ بھی اس کا بالاستیعاب پڑھ کے، مکمل پڑھنے کے بعد کہنے لگے بہت بہتر ہے، اور اسے اپنے کتب خانے میں، پرسنل کتب خانے میں رکھ لیے۔ اس کے بعد میں قرآن لکھنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں میں دراصل ایک ایک کتاب کو لکھتے ہوئے عمدن چند سطروں کو، چند حصوں کو چھوڑ دوں گا۔ تورات میں بھی میں کچھ حصہ چھوڑ دیا، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ انجیل میں بھی کچھ حصہ چھوڑا، کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ قرآن میں چند حصے کو چھوڑ کر میں نے عرب حضرات اور علماء کی خدمت میں یہ میرا مخطوطہ پیش کیا، تو وہ ایک دن تک پڑھنے کی مہلت چاہے۔ میں بھی انتظار کرتا رہا۔ ایک دن کے بعد یہ مخطوطہ میری صورت میں پھینک کر کہنے لگے یہ قرآن نہیں ہے، تم اسے لے کر جاؤ، بہت سی جگہوں میں چھوٹا ہوا ہے۔ اسی جگہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔
دنیا میں صرف اور صرف قرآن میں ایک لفظ کو بھی میرے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی اٹھانے کی سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، یہ سوچ کر کے میں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔